حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت دل کی سلامتی کس میں ہے؟ دل کی سلامتی کس میں ہے؟ کیا کروں کہ میرا دل ٹھیک رہے، طاقتور رہے، بیمار نہ ہو؟ آپ نے فرمایا لوگوں سے کام ملا کرو۔ بھولے شاہ نہیں کہتے چل بھولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ ہی کو سانو مننے۔ حضرت ہے میاں صاحب نہیں کہتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تے ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نہیں تا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ یہ میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ صحبتیں اتنا اثر کرتی ہیں حضرت، اور اتنے محتاط لوگ تھے حضرت۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ بھی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ہی اولاد تھے، ایک بیٹا تھا، پتہ ہے بیٹا بڑا عزیز ہوتا ہے۔ وہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی محبت فرماتے تھے۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے والدہ صاحبہ نے نا بھیجا کسی کام پہ، کہتے حکیم خادم علی صاحب نے مجھے دیکھا، کہتے میں واپس آیا آپ نے پھر دیکھا، کہتے جب میں تیسری دفعہ واپس جانے لگا تو آپ نے مجھے بلا لیا اور پوچھتے ہیں عبداللہ کتنے چلا ہے؟ کہتے میں نے عرض کی میاں جی بیبے نے نا دال منگوائی، تو جدو میں دال لے آندی تو بیبے اور نے دال تولی تے دال کٹے، دکاندار دے کول واپس سے انہوں کہا دال پوری دے۔ کہتے ہیں مجھے آگے سے فرمانے لگے عبداللہ اپنی بیبے کل جا، انہوں کہا جی تھوڑی دال ہی پکا لے، میں انہوں دوبارہ اس بے ایمان دے متھے نہ لا۔ عرض کی دل کی سلامتی کس میں ہے؟ فرمایا لوگوں سے کم ملا کرو، لوگوں سے کم، اللہ والوں سے نہیں، لوگوں سے کم ملا کرو، اللہ والوں سے ملا کرو۔ جڑے محلے دی مسجد دے امام صاحب نے نا انہاں نہ ملیا کرو، ان سے یارانہ لگا لو، بیٹھا کرو ان کے پاس، وہ چلیا تینوں کچھ چنگا ہی لبے گا، تینوں انہاں کل بہ کے پیڑا نہیں لبن لگا، کچھ چنگا ہی لبے گا، کوئی آیت ملے گی، کوئی حدیث پاک ملے گی، کسی بزرگ کا قول ملے گا، کوئی اچھی بات ملے گی۔ یہ وہ دکانیں ہیں جن سے اچھے سودے ملتے ہیں، لیکن حضرت جی چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جاسی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا۔ دلوں کی سلامتی اسی میں، تسبیح کے ساتھ دوستی کر لو، مصلی کے ساتھ دوستی کر لو، جب فارغ وقت ملے کوشش کرو زیادہ باوضو رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو حضرت، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اور ہمارے بزرگ کتنا ذکر کرتے تھے، حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مریدین ساتھ تھے، بڑے ذکر والے لوگ تھے حضرت، وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کر کے نا مریدوں کو کہا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گئے، اب واپس آئے، پھر آئے، فرمایا چلو۔ مریدین نے عرض کی حضرت ہمیں کھڑا کیا، واپس گئے، پھر آئے، یہ کیا تھا؟ فرمایا وہاں سے لے کر یہاں تک نا وہ تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، تھوڑی غفلت طاری ہو گئی، میں نے یہ فاصلہ اللہ کے ذکر کے بغیر طے کر لیا، اس لیے واپس گیا تھا، ذکر کرتا ہوا پھر واپس آؤں، اب کہہ رہا ہوں چلو حضرت آئے۔ وہ اللہ کے بندو، حدیث پاک کا مفہوم ہے جس پہاڑ پہ کو اللہ کا ذکر کرے نا دوسرے پہاڑوں سے مبارک دیتے ہیں، او مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ کو اللہ کا ذکر کرے دوسرے زمین کے ٹکڑے اسے مبارک دیتے ہیں، تجھے مبارک ہو تجھ پہ اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارے جس پہ ذکر کیا جائے اس کو مبارکیں دی جاتی ہیں، تو پھر جو ذکر کرنے والا ہے اس کی شان کیا ہوگی حضرت؟ جس پہاڑ پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں، جس زمین کے ٹکڑے پہ ذکر کیا جائے اسے مبارکیں دی جاتی ہیں، تو قربان جاؤں پھر جو ذکر کرنے والا ہے پھر اس کی شان کیا ہوگی حضرت؟ پھر اس کی شان، اور میں کہتا ہوں جی یہ حضور کی امت پہ اللہ کا کرم ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، چھوٹی بات ہے؟
تھوڑی بات ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ یہ حضور کی امت کی خصوصیت ہے. اللہ نے اس سے پہلے یہ بات کسی امت کو نہیں کہی. یہ حضور نبی علیہ السلام کی امت کی خصوصیت ہے, حضور کی وجہ سے. یہ بات اس سے پہلے اللہ پاک نے کسی, جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی, یہ بات اللہ پاک نے آپ کی امت کے علاوہ کسی سے نہیں کی. فَاذْكُرُونِی, تو میرا ذکر کر, اذکرکم, میں تیرا چرچا کروں گا. چھوٹی بات ہے وہ بھائی, مقصد ہی ہے یہاں آنے کا. اور مقصد کیا ہے, اور مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ اس لیے اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر.